آج دیکھیں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنفی تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ کیا تھے وہ؟ مسلمان تھے نا۔ اور اس وقت کے صحابہ کیا تھے؟ آج ہمیں پوری امت کو علماء نہیں، دیکھیں یہ جتنی آیات ہیں نا، یہ عام بندوں سے ہٹ کے یہ علماء کے لیے ہیں کہ فرقوں میں بانٹتے کو نہیں۔ عام لوگ تو دیکھیں جنہوں نے قرآن نہیں کھولا ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ اب روز اگر آپ ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ علماء کے پاس جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم نے تو اپنی مسجدیں بھی علیحدہ کر لی۔ یہاں پہ رفع یدین کریں گے تو اس مسجد میں نہیں جائیں گے، اس میں اس طرح سے ہوگا، وہ ان کی نماز کا ٹائم یہ، ان کی اذان کا ٹائم یہ۔ اللہ اکبر! آپ کبھی پڑھے تو صحیح ان علماء کو، ان حنفی، شافعی، ان امام مالک، امام شافعی، یہ سارے ایک دوسرے کے لیے اتنی عزت کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو ہماری روایت کے آگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں اگر کسی سے آپ پوچھیں نا، اگر کوئی کہتا ہے نا ہم حنفی ہیں تو پوچھے کہ پھر حنفی کون ہے، یہ کون تھے، ان کی لائف سٹائل کیا تھا، ان کی ہسٹری کیا تھی، کسی کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ یہ علماء نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، ہماری مسجد علیحدہ۔ دیکھیے جب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ، جو آخری خطبہ تھا، اس میں کیا کہا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور وہ رسی کون ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے سرے کدھر کے پکڑ لیا، ہم نے ان کا پکڑ لیا، ہم نے ان کا پکڑ لیا، ان کا پکڑ لیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور دشمن جب چاہے ہمیں کمزور کر دے۔ ایک لکڑی کو توڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک جو جتھا ہوتا ہے نا، ایک پورا، اس کو توڑنا کتنا، آپ کو پتہ ہے وہ توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ میری جماعت، میرا گروپ، میں اس طرح سے، ہم کی بات نہیں کرتے۔ دیکھیں اگر ہم ایک پرچم تلے آ جائیں نا، جو کہیں کا بھی مسلمان، دنیا کی کسی جگہ کا بھی مسلمان ہے، اگر ہم سارے مسلمان صرف دیکھیں یہ چیزیں پہچان کے لیے ٹھیک ہے، لاہور یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسے نہیں کرتی ہوں، لیکن کیا ہمارے ساتھ لوگ نہیں کرتے؟ ہمیں ان کا درد نہیں ہے؟ دیکھیں جو قرآن پڑھنے آتے ہیں نا، وہ تو جو آتے ہیں اس کا غم نہیں ہے کہ تھوڑے آئے ہیں، آپ کو غم یہ ہونا چاہیے کہ جو باہر اتنے لوگ ہیں وہ کب قرآن کی طرف آئیں گے، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمانوں کو ایک نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ مسلمان ہے، اور ہم تو اپنے مسلمان ہونے سے شرمندہ ہے نا۔ ہم تو چھپتے پھرتے ہیں کہ ہماری ایڈنٹیٹی کوئی ایسا نہ ہو جائے۔ یہ 2 گز کا سکارف ہمیں پریشان حال کر دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں مسلمان ہوں۔ یہ نہیں کرنا۔ اب دیکھیے جو صحابہ جب اسلام لے کے آئے تھے مکہ میں، کیا بڑے کوئی اچھے حالات تھے؟ کیا جو مسلمان ہوتا تھا اس کو ہار پہنائے جاتے تھے یا اس کو بڑی شابشیں دی جاتی تھی؟ اب بالکل یہ دیکھیے کہ آج جیسے ہم امریکہ میں ہیں، اور اگر یہاں کی گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس کو مارا جائے گا، سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا، اس کو یہ کیا جائے گا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اتنی سی ایک نیوز سن لیتے ہیں نا ٹی وی پہ، مسلمان نے یہ کیا، سب سے پہلے گھر والے ہی ہمیں کہیں گے کہ بچہ حجاب لے کے باہر نہ نکلنا، کوئی سر پہ مار دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ریالٹی ہے نا۔ اب مکہ میں کیا ہوتا تھا جب کوئی مسلمان ہوتا تھا؟ اب یاد ہے نا بلال کی پوری ہسٹری۔ اب دیکھیے صحابہ کو کس طرح سے ٹارچر نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ ایک اللہ کا، اگر وہ ہمت ہار جاتے آج اسلام کہاں ہوتا؟ کفو ایدیہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کدھر جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے آیت نمبر 90 تک تو کر لیا ہے الحمدللہ۔
اگلے پروگرام میں ہم یہاں سے شروع کریں گے. بہت درد ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں نا، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور جب یہ جذبہ جاگے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.